میرا نام خرم احمد ہے. میرے آپ سے ایک دفعہ پہلے بات چکی ہے. ہاں بات ہوئی تھی آپ سے. جی جی میں نیا کنورٹڈ ہوں, تقریباً سال جی ہو سر. گیا میرے خیال سے آپ سے ہی جی کرنا پڑا تھا. سر میرے چھوٹے 4-5 سوال ہیں, اگر اس کو جی آپ دے سکیں. اتنے مجھے کچھ پتا نہیں ہے اتنا مذہب کے بارے میں, اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں سیکھنے کے لیے. پہلا اوکے جی, اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے, ٹھیک ہے, سب اس کی رحمت اور کریم سب پہ بھاری ہے. تو کس طریقے سے یہ جانور ہیں یا اس طریقے سے ان کو جو تکلیف ہوتی ہے, جو ایک دوسرے کو یہ کھاتے ہیں, یعنی اس کس اذیت سے زندہ جانور کو دوسرا جانور کھا رہا ہے, تو کس طریقے سے رحمت اللہ کی. ہاں, تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے, اور یہ دنیا جو ہے یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے. دنیا جو ہے یہ ایک عارضی چیز ہے. اس دنیا کے بعد ہمارے پاس ایک بہت ہی لمبی زندگی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس میں سب کا حساب لے گا. ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے گا. اور مثلا اس دنیا میں ایک شخص بیمار ہے, پیدا ہی ہوا ہے, وہ اپاہج ہے, اور وہ فقیر بھی ہے, اس کا فرض یتیم بھی ہے, اور ایک شخص پیدا ہوتا ہے کیا, اس کے امیر ہے, بڑے پیسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا خلق نہیں کیا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا امتحان کے لیے. جو شخص اس دنیا میں وہ اس کی کوئی تکلیف ہوتی ہے, کوئی کچھ ہوتا ہے, تو اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا, اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا, اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. اور جو لوگ جس لوگوں نے ظلم کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان سے بھی حساب لے گا. تو یہ ہمارے احادیث میں بحار الانوار وغیرہ میں ایک پوری باب ہے الاعواض, کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دنیا میں اگر انسان کو تکلیف ہوتی ہے, دنیا میں ایک شخص فقیر ہے, ایک شخص نادار ہے, اس پہ ظلم ہوتا ہے, وہ بیچارہ جیل جاتا ہے بلا وجہ, 20 سال دیکھو 30 سال جیل میں گیا, تو اس کا لوگوں نے اس پہ ظلم کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا آخرت میں, اللہ تعالیٰ اس کا معاوضہ دے گا روز قیامت. اور جب امام عصر علیہ السلام تشریف لائیں گے تو دنیا میں جانور بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کریں گے. ہمارے احادیث میں موجود ہے کہ ہرن اور شیر ساتھ چلیں گے. ہرن جو ہے شیر سے اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا, شیر جو ہے ہرن پہ حملہ نہیں کرے گا. اور امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے, روایات میں ہے تو اس زمانے میں جو خبیث جو جانور ہیں, مثلا یہ پگز ہے نا, یہ سور وغیرہ, ان کا خاتمہ کیا جائے گا. ہاں, ان کا خاتمہ کیا جائے, جو خبیث ٹائپ کے جانور ہیں, اور باقی جانور بھی ساتھ رہیں گے اور پیار محبت سے. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اگر جانوروں پہ بھی ظلم ہوتا ہے تو یہ اس کی وجہ بھی کیا ہے, اس کی وجہ ہے غصب خلافت, غصب امامت. کہ اگر خلافت غصب نہ ہوتا تو وہی کام جو امام عصر علیہ السلام اپنے ظہور کے بعد کریں گے, امیر المؤمنین علیہ السلام امام حسن امام حسین علیہ السلام اس زمانے میں کرتے ان باتوں کو. دنیا میں عدل ہوتا, انصاف ہوتا, آسمان سے برکتیں نازل ہوتی, زمین اپنی برکات ظاہر کرتا, اور دنیا میں کوئی فقیر, کوئی شخص جس کو اذیت ہے, جس کی پریشانی ہے, وہ نہیں رہتا. اور دنیا میں جانور بھی جو ہے پیار سے رہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ وقت آ جائے گا انشاءاللہ. لیکن سر یہ تو یعنی آدم علیہ السلام کے بعد سے, یعنی جب سے دنیا بنائی تب سے یعنی جانور ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں, زندہ کھا رہے ہیں, یعنی یہ تو ٹھیک ہے. انسان بھی ایک دوسرے کو کھاتے ہیں نا, انسان بھی ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اللہ تعالیٰ روز قیامت حیوانوں کو بھی حشر کر دے گا. تو یہ ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. تو اللہ تعالیٰ عادل ہے. اللہ دیکھیں, یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, یہ دنیا ایک بہت ہی چھوٹا چیپٹر ہے ایک دنیا. اور یہ نہیں ہے کہ اگر کسی پہ ظلم کیا تو ختم بات نہیں. اگر یہ ہوتا نا کہ اگر مثلا آپ نے کسی پہ ظلم کیا ہے, پھر اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہو, تو پھر لازمی بات ہے یہ اللہ کا انصاف کہاں گیا, اللہ کی رحمت کہاں گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے, اس چیپٹر کے بعد ایک بہت لمبا چیپٹر ہے. اس زندگی سے ہم جب منتقل ہوں گے اگلے زندگی میں, اس کے اعمال کا جواب دینا ہوگا. اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہے تو اپنے ظلم کا اس کو جواب دینا ہوگا. اوکے, ٹھیک ہے سر. دوسرا سوال, اصل میں میری والدہ, میری بہن, یہ ساری فیملی جو ہماری ابھی تک کٹر دیوبندی ہے. ایک منٹ, میں آپ کو ایک قرآن کی آیت دکھاؤں. یہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون. کہ کوئی زمین میں کوئی چارپا, کوئی حیوان نہیں, اور کوئی ایسا پرندہ جو 2 پروں کے ساتھ پرواز کرتا ہے, الا امثالکم. یہ سب کے سب آپ انسانوں کی طرح, بنی آدم کی طرح, کیا یہ امتیں ہیں, یہ نیشنز ہیں. ہاں, ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون. یہ سب محشور ہوں گے روز قیامت. اچھا, کتاب بحار الانوار جلد نمبر 7, کتاب العدل والمیعاد, علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ سلام ہو ہمارا علامہ مجلسی کی ذات اقدس پر, اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر جزیل دے. ایک عالم دین فرما رہے تھے کہ میں نے علامہ مجلسی کو خواب میں دیکھا, اور علامہ مجلسی نے کہا میرا سلام حسن اللہ یاری کو دینا.
تو یہ ماشاء اللہ. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر جی ہاں کہ صفحہ نمبر 275 میں محاسبۃ العباد میں کہ روز قیامت میں وہاں پر ہوگا. یہاں پہ بہت سارے ان کے جملے ہیں. الاخبار الدالہ علی حشرها عموما وخصوصا وكون بعضه مما يكون في الجنه كثيره سياتي بعضها في ابواب الجنه. یہ کہ حیوانات محشور ہوں گے، حیوانات محشور ہوں گے روز قیامت اگر کسی نے حیوان پہ ظلم کیا ہے. ہاں تو یہ اس کے احادیث زیادہ ہیں. بعض حیوانات جنت جائیں گے. صدوق نے فقیہ میں سکونی کے توسط سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابصر ناقة معقولة وعليها جحازها. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من لا يحضر الفقیہ میں یہ روایت ہے کہ ایک دیکھا کہ ایک جانور ہے، ایک اونٹ ہے، اس کو باندھا ہے کسی نے، اور اس کا ابھی اس کا جو مال اس پر ہے وہ ابھی اس پر ہے. دیکھیں آپ اگر آپ کے پاس جانور ہے نا، کہیں جاتے ہیں منزل پر تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ آپ جانور کا مال جو سامان اس پہ ہے اس کو اتارتے ہیں، ہاں نیچے اتارتے ہیں تاکہ وہ آرام کرے، پھر اس کو پانی دیں گے، پھر اس کو کچھ دیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابھی تک اس کے جانور کے انہوں نے سامان نہیں اتارے تو فرمایا این صاحبها مروه فلیستعد غدا للخصومه. اس جانور کا جو مالک ہے وہ کہاں ہے؟ اس کو بلا دو، اس کو حکم دے دو کہ یہ سامان اتار دے. یہ قیامت کے دن یہ جانور اس کے ساتھ مخاصمت کرے گا. قیامت کے دن یہ جانور آئے گا، شکایت کرے گا اللہ کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایو بعیر حج علیہ 3 سنین یجعل من نعم الجنہ وروا 7 سنین. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی اونٹنی یا اونٹ آپ اس کے ساتھ 3 دفعہ حج جائیں، بعض روایت میں 7 دفعہ حج پہ جائیں، تو وہ جو ہے وہ جنت میں محشور ہوگا. وہ اونٹنی بھی جو ہے نا جنتی بن جائے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ حج پہ گئے. وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استفرہوا ضحایاکم فإنہ مطایاکم علی الصراط. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب قربانی کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں جانور کو، تو اس کو قربانی کے جانور کو بڑی اس کو کیا دے دو؟ راحت دے دو، کیونکہ روز قیامت صراط پر یہ آپ کے جو ہیں یہ آپ کے اثاثے ہیں. وروی ان خیول الغزاة فی الدنیا خیولهم فی الجنہ. روایت میں ہے کہ جو انسان جہاد پہ گھوڑے پہ ہوتا ہے قیامت کے دن اور جنت میں بھی اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہی حیوانات اس کے سواری ہوتے ہیں. کتاب ہے مستدرک الوسائل و مستنبط الوسائل، تالیف شیخنا مرزا حسین النوری رحمۃ اللہ علیہ، جز نمبر 16 صفحہ، یہ سن 1991 میں کتاب چھپی ہے. اس میں صفحہ نمبر 158 میں ملاحظہ فرمائیے. یہاں پر روایت یہ ہے حضرت ابی جعفر محمد ابن علی علیہ السلام، حضرت امام جواد محمد ابن علی الجواد التقی علیہ السلام، ہمارے نوے امام سے روایت ہے. ومن قتل عصفورا عبثا ان اللہ اتا یوم القیامت وله صراخ. جو شخص ایک چڑیا کو بھی بلا وجہ قتل کرے، ایک چڑیا کو بلا وجہ قتل کرے، روز قیامت وہ چڑیا محشور ہوگا، وہ چیخ کے پکارے گا، چیخ کے آئے گا اللہ کے سامنے. وَيَقُولُ رَبِّ هَذَا سَلْ هَذَا فِي مَا قَتَلَنِي بِغَيْرِ ذَبْحٍ. یا اللہ اس سے حساب لے لو، اس نے مجھے ذبح کیے بغیر بلا وجہ ایسے کھیل تماشا کے لیے اس نے مجھے قتل کیا تھا دنیا میں. فَلْيَحْذَرْ أَحَدُكُم مِّنَ الْمِثْلَةِ. بس تم سب جو ہے برحذر رہو کہ کسی جانور کو اس کو کاٹو نہیں، جب زندہ ہے نا، زندگی کی حالت میں اس کو نہیں کاٹنا. من المثلہ وَلْيَحِدَّ شَفْرَتَهُ لَا يُعَذِّبْ الْبَهِيمَةَ. اور جب ذبح کرتے ہو تو اپنی چاقو کو، اپنی تیغ کو اس کو خوب تیز کرو، بلیڈ کو خوب تیز کرو تاکہ جانور کو کیا نہ ہو، جانور کو ڈسکمفرٹ نہ ہو، اذیت نہ ہو. یہ کتاب ہے الانوار الجلیلیہ فی جلالیہ فی شرح الفصول النصیریہ، نصیر الملت والدین محقق طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الفصول النصیریہ. اس کی شرح فاضل مقداد نے لکھا ہے. فاضل مقداد بھی بہت ہی ہمارے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. اس کتاب میں یہ ایران کی چھپی کتاب ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 220 میں قال تبصرۃ الوحوش الوحوش تحشر كما وعد للانتصاف وایصال اعواد الاعلام الیہا. وحوش حیوانات یہ محشور ہوں گے روز قیامت تاکہ اگر ان کو کسی نے نقصان پہنچایا اس کو ان کا عوض دیا جائے، اللہ تعالیٰ ان کو کمپنسیٹ کرے گا. اوکے، اور پھر وہ بہرحال قرآن کی آیت ہے، میں نے احادیث آپ کو دکھا دی. اچھا میرے بھائی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں سر مزید بولو. دوسرا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے والدین اور میری بہن ابھی تک کٹر دیوبندی تھے، یہ تو ابھی بھی ہیں دیوبندی. میں سعودیہ میں گیا تھا پچھلی دفعہ، ان سے بہن سے میری بات ہوئی تو بہن اور بہنوئی کا ایک سوال یہ تھا کہ جس طریقے سے قرآن کہتے ہیں کہ یعنی ابھی جو ہے وہ کامل نہیں ہے، ٹھیک ہے میں اس چیز پہ وہ کرتا ہوں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ کیوں نہیں جب اماموں کے پاس تھا قرآن یعنی وہ کیوں ظاہر نہیں کر سکے. تو میں نے کوشش کی سمجھانے کی کہ بھائی اس ٹائم حالات ایسے نہیں تھے کہ دے سکے، ٹھیک ہے، اور دے سکے قرآن کو، یا تو پھر وہ ان کو کہتے ہیں اپنی طرف سے قرآن لے کر آئیں، یا تو پھر جو نا ان کو شہید
کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن پھر بہن یہ کہتی ہے میری کہ اگر قرآن نہیں دیا تو پھر حدیثیں کس طریقے سے لا کر دے دی انہوں نے. اگر حدیثیں دے سکتے ہیں تو قرآن بھی دے سکیں. تو یعنی اتنی ہمت, اتنا وہ تھا ان کے پاس, چانس تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یا مولا امیر المومنین کی حدیثیں یا امام حسن حسین امام حسین کی حدیثیں دے سکتے ہیں, تو قرآن شریف کیوں نہیں دے سکتے جو ہمارے پاس ہے, ہمارے اماموں کے پاس ہے. تو انہوں نے احادیث جو ہے صرف اپنے شیعوں کو دیا نا. اگر وہ احادیث شیعوں کو دیا, کیونکہ اس زمانے میں لوگ مختلف قسم کے احادیث نقل کرتے تھے کہ نماز وغیرہ کے لیے, تو انہوں نے اہل بیت الطاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے صحیح احادیث جو شیعوں کو دیے. اس مسئلے پہ اتنا جو ہے اور اتنا اس پہ حساسیت نہیں ہے, کیونکہ دوسرے لوگ بھی مختلف طرح کے احادیث نقل کرتے تھے اس زمانے میں. نقل حدیث زمانہ, نقل حدیث کا زمانہ تھا. اور اگر وہ اہل بیت الطاہرین علیہم الصلاۃ والسلام شیعوں کو ایسے باتیں دیتے تھے قرآن مجید سے کہ مثلا اس میں شیخین کا ذکر ہے, اس کے میں ان کا کفر کا ذکر ہے, تو لازمی بات ہے اس سے شیعوں کا صرف قتل عام بن جاتا, اور اس کو کوئی مانتا نہیں تھا, صرف شیعہ قتل عام ہو جاتے ہیں. اس کا فائدہ جس طرح انہوں نے اہل بیت علیہ السلام نے شیخین کے متعلق بھی, انہوں نے زیادہ اتنے نہیں تھے کہ وہ ہر شیعہ کو شیخین کے متعلق بتاتے تھے, وہ صرف خاص شیعوں کو بتاتے تھے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن آپ کے پاس ہے اس میں حجج بہت ہیں, اس میں حجج بہت ہیں, کافی مقدار میں موجود ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت موجود ہے. امام زمان علیہ السلام جب آئیں گے تو بہت ساری احادیث, تو اہل بیت علیہ السلام نے سب احادیث بھی ظاہر نہیں کر سکے کہ سب احکام دین سب احادیث بھی ظاہر کر سکیں. تو وہ ظاہر کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی جب وقت آئے گا. اوکے میرے بھائی. تو سر یہ اپنے سر مجھے دو اور تین چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, لیکن اگر یہ اپنے ہی شیعوں کو یعنی قرآن شریف یعنی کامل قرآن شریف جو تو وہ چھپتا نہیں نا بھائی, چھپتا نہیں وہ کرو, ٹھیک شیعہ قتل ہو جاتے. اگر مثلا ایسا آیا جاتا ہے اس میں ابو بکر کا ذکر ہے کہ ابو بکر اتنا فراڈی آدمی تھا, ٹھیک ہے نا, تو وہ یہی اس کی سبب یہی ہوتی ہے کہ آپ کے شیعوں کو ذبح کر دو بھائی, شیعوں کو تباہ کر دو. آپ کو پتہ ہے یہی ہوتا, اس طرح نہیں ہوتا کہ شیعہ اس کو چھپا سکتے, یہ تو ناممکن تھا. کہیں نہ کہیں نکلتا, ہاں وہ نکل جاتا, پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا کہ بھائی وہ شیعہ بھی کٹر ہو جاتے نا کہ یہ تو قرآن میں آیت ہے, دیکھو ہمارا قرآن اور ہے, پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ مذہب ہی ختم ہو جاتا, بالکل مذہب ختم ہو جاتا ہے. جی بالکل صحیح, سمجھ گیا, اب تسلی ہو گئی اس چیز پہ. اچھا سر, میں لاسٹ ٹائم آپ کے کسی ٹرک ڈرائیور سے بات ہو رہی تھی جو امریکہ میں ٹرک چلاتا تھا. میں اب اسی طریقے کا ایک سوال کر رہا ہوں. جس طریقے سے ہمارے پاس اگر پانی کے اویلیبل نہیں ہے تو ہم وہ کر سکتے ہیں, مسا کر تیمم, جی ہاں, اس سے مٹی سے. لیکن اگر پاسبلٹی اس میں بھی نہیں ہو کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں یا پھر آپ بس میں یا ٹرک میں ایسے بیٹھے ہیں کہ سب کچھ پلاسٹک ہے آپ کے پاس, آپ تیمم نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور آپ کو یعنی جاتے ہیں پیشاب وغیرہ کے لیے جاتے ہیں واپس آتے ہیں, تو پھر آپ کس طریقے سے تیمم کریں گے؟ ختم. اگر کوئی شخص ایسا ہے نا کہ اگر اس کی وضو نہیں ہے تو اس کے پاس نہ پانی ہے نہ مٹی ہے, تو وہ اس کی نماز نہیں پڑھ سکتا, پھر ختم بات. تو سر یعنی کب تک کنٹینیو, ابھی دیکھیں جب تک نہیں ملتا نا, جب تک فاقد الطہورین میں جو شخص کے پاس نہیں ہے, ایک منٹ میں, فاقد الطہورین, دیکھیں تیمم نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی, بغیر تیمم کے نہیں ہوتی. اگر ایک شخص جنوب ہے یا ایک شخص مثلا جیل میں ہے, وہاں پہ اس کے ہاتھ باندھ دیے, اس کے پاس نہ مٹی ہے کچھ بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر وہ میرے نزدیک اس کا وہ یہی ہے کہ بھائی پھر وہ اس کو انتظار کرنا پڑے گا کہ جب تک اس کو پانی مل جائے یا مٹی مل جائے. آپ کو اگر رکھوں گا سر, معذرت آپ کہہ رہے ہیں میرے نزدیک, مجھے یہی لگ رہا ہے بھائی, تحریم کی بات نہیں ہوگی سر, یہ نہیں اس طریقے سے آپ کہتے ہیں تقلید غلط ہے, یہ تو مجتہد نہیں, یہ مجتہد نہیں ہے, کیونکہ وہ وضو دیکھیں نماز کے لیے بغیر طہارت کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, بغیر طہارت کی نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ نہیں ہے کہ بغیر طہارت کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, نماز پڑھ ہی نہیں سکتے بغیر طہارت کے. اگر آپ کے پاس طہارت کا کوئی امکان نہیں ہے, طہارت کا کیا مطلب, یعنی وضو بھی نہیں بنا سکتے, وہ تیمم بھی نہیں کر سکتے نا. اگر مٹی ہے ادھر ادھر سے جمع کر سکتا ہے, مثلا ادھر مٹی سے ادھر جمع کر لیا تھوڑا سا, اس میں تیمم ہو جاتا ہے, تو وہ تو الگ بات ہے, پھر تو نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو اس وقت تک انتظار کرنا, مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس وقت پھر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, ختم بات. ہاں, جب تک کہ پانی مل جائے یا مٹی مل جائے پھر نماز پڑھیں. سر آپ لگنے کی بات کر رہے ہیں, یعنی 100% شور ہونا چاہیے, یعنی اماموں نہیں, ابھی میں 100% شور نہیں ہوں, کیونکہ آپ نے جو سوال کیا ابھی میرے پاس اس کی کوئی حدیث میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن جو قواعد کے لحاظ سے لگ رہا ہے نا کہ اس کے پاس جو ہے وہ فاقد الطہورین کی نماز نہیں ہوتی, یہی لگتا ہے مجھے, پر وہ چیک کرنا ہوگا. اوکے, مزید
ٹھیک ہے میں چیک کر کے ہاں سر ہیں ایک دو سوال ہے میں سن لیجیے. اب جس طریقے سے میرے ایک مسئلہ ہے, میں بس ڈرائیور ہوں اور میں ایسے ملک میں بیٹھا ہوں, آپ کو پتا ہے کہ سویڈن میں کیا حساب کتاب ہے, ہم کھڑے ہو کر یا ایسے نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, اب میں بس میں بیٹھتا ہوں, میری ڈیوٹی ہے 12 گھنٹے میں مجھے پانی یعنی میں وضو کر کے چلے گیا, لیکن پھر بعد میں واش روم وغیرہ وضو میرا ختم ہو گیا کسی بھی طریقے سے. اب میں بیٹھ کر میں جاب کر رہا ہوں, 12 گھنٹے کے بعد جب میں گھر جاتا ہوں تو واللہ اتنی وہ نہیں ہوتی ہے ہمت کہ میں ایک پاؤں اٹھا کر بستر پہ رکھ سکوں, بس مجھے گرنا ہوتا ہے. تو سر اس میں تو کنٹینیوسلی یہ جاب, آپ کو نماز پڑھنا ہوگا, نماز میں کوئی گنجائش نہیں, آپ کو نماز پڑھنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اگر وہ نہیں کر سکتے تو جاب چینج کریں بھائی, جاب چینج کریں, دوسرا جاب لے لیں, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بھائی آپ تک جاتے ہیں, نماز نہیں پڑھتا میں تک گیا ہوں. ایمانداری کی جو اپنے دل کی بات ہے, ایمانداری کے ساتھ آپ پہ نماز تھکاوٹ پہ بھی واجب ہے, تھکے ہیں زخمی ہیں جو بھی نماز واجب ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے سر. اور وہ جو وضو کی بات جو ہے نا, اس طرح نہیں ہے آپ ٹرک میں وہاں پہ پانی نہیں ہے تو ٹرک روک دو بھائی, ٹرک روک دو, وہاں پہ پانی لے لو, ایک بوتل چھوٹا سا ایک کپ بھی پانی ہو نا تو اسے وضو بن جاتا ہے. یہ کپ بھی جو ہے نا اتنا پانی ہو اسے وضو انسان بنا سکتا ہے, ایک منہ پہ ڈال دو, تھوڑا سا پانی تو مل جاتا ہے, ادھر تو ہوتا ہے. شفا سے ہو سکتی ہے, جیسے ہمارے پاس ٹکی نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے, وہ یعنی اس کو ہاتھ مار کے اتنا ہونا چاہیے کہ بھائی اس پہ پورا ہاتھ رکھ دینا, اگر اتنا خاک شفا اتنی ہو تو آپ کسی رومال میں جو ہے نا, کسی رومال میں دو مشت مٹی رکھ دیں, اس کو باندھ لیں, یا کسی تیلے میں پلاسٹک بیگ میں. جب وضو نہیں کر سکتے تو اس میں فوراً اس کو کھول کے اس طرح تاکہ ہتھیلی اس خاک پہ لگے, ٹھیک ہے نا, ہتھیلی لگے اور پھر تیمم کر لیں. اوکے, تھینک یو سر, خدا حافظ. اوکے, سلامت رہو, خدا حافظ. ہم تک جاتے ہیں بھائی, اتنے تک جاتے ہیں پر نماز پڑھنے کا موڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھائی, کام بہت کرتے ہیں تو پھر کام چھوڑ دو نا بھائی, دوسرا کام لے لو. خرچے زیادہ ہے, خرچے کم کرو, میں یہی کہہ سکتا ہوں بھائی, خرچے کم کرو, ٹھیک ہے نا بھائی. اگر کرکٹ کا میچ ہو تو تھکاوٹ میں بھی کرکٹ کا میچ ہم دیکھ لیں گے بھائی, لیکن اتنے تکیں کہ اب نماز جو ہے وہ نہیں ہو سکتا.